اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم اخرجنا من الظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم وفقنا للعلم والعمل بہ۔ عزیزان، ہماری آپ کے ساتھ گفتگو مرحوم آیت اللہ شیخ محمد تقی بہجت فومنی کے حالات زندگی اور واقعات کے بارے میں جاری تھی، اور آج مرحوم آیت اللہ بہجت کی زندگی میں جس نہایت ہی اہم موضوع کا ہم نے انتخاب کیا ہے وہ حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام سے حضرت آیت اللہ کی ایک خاص محبت ہے۔ مرحوم آیت اللہ بہجت رحمۃ اللہ علیہ نجف اشرف میں جب زیر تعلیم تھے تو ان کی باقاعدہ روٹین تھی کہ وہ حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے حضور اپنی عقیدت کے اظہار کے لیے باقاعدہ تشریف لے جایا کرتے تھے، چاہے وہ کربلا معلیٰ میں موجود ہوں یا نجف اشرف میں موجود ہوں، باقاعدگی کے ساتھ وہ زیارت کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے اور نہایت ہی عقیدت و احترام کے ساتھ اپنے زیارتی امور کو انجام دیا کرتے تھے۔ اور آیت اللہ کی قم المقدسہ میں جو زندگی گزری اس میں آیت اللہ کی یہ روش تھی، یہ روٹین تھی کہ انہوں نے تمام مدت بلا ناغہ نماز فجر کے فوراً بعد حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کے حضور اپنی عقیدت کے اظہار کے لیے وہاں تشریف لے جایا کرتے تھے۔ اور جب گرمیوں کا موسم آتا تو ہر سال بلا ناغہ اب گرمیوں کی چھٹیاں مشہد مقدس میں حضرت امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا کے جوار میں گزارتے، اور ہر روز بلا ناغہ نماز فجر کی ادائیگی کے بعد آپ حضرت امام رضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا کے حضور تشریف لے جاتے اور اپنی عقیدت کا اظہار کرتے۔ گھنٹوں نہایت ہی عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ وہ اپنی عبادت میں مصروف رہتے اور امام معصوم کے ساتھ رابطہ قائم کرتے، اور قم میں حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا کے ساتھ ان کا رابطہ رہتا۔ ایک سوال معمولاً ہمارے معاشرے میں لوگوں کے ذہنوں میں ہوتا ہے، اور گزشتہ دنوں ہم سے کسی نے پوچھا، ہم اسی سوال کا جواب آیت اللہ بہجت کی تعلیمات میں دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ واسطہ فیض کسے کہتے ہیں؟ خلیفۃ اللہ کسے کہتے ہیں؟ آئینہ خدا نما کسے کہتے ہیں؟ خداوند متعال کے اسماء فعل کا اظہار کیسے ہوتا ہے؟ یا اس قسم کے سوالات کو بیان کیا جا سکتا ہے۔ مرحوم آیت اللہ بہجت رحمۃ اللہ علیہ کی لسان مبارک میں، ان کی زندگی میں حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام سے ایک خاص عقیدت اور ایک خاص محبت تھی، اور وہ حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کو آئینہ تمام نماء حضرت حق جانتے تھے۔ لہٰذا آئینے میں جو عام روٹین میں معاشرے میں ہم لوگوں کے پاس موجود ہوتا ہے، ہم اس آئینے میں اپنی تصاویر کو مشاہدہ کرتے ہیں، خود کو اس آئینے میں دیکھتے ہیں، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ یہ آئینہ بالکل زلال ہونا چاہیے، بالکل صاف ہونا چاہیے۔ اس آئینے میں کسی قسم کا نقص، کسی قسم کا عیب اور کسی قسم کی خرابی نہیں ہونی چاہیے، تب یہ آئینہ ہمیں ہماری تصویر دکھائے گا۔ حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام ایسے ہی زلال آئینے کا نام ہے کہ جن میں کسی قسم کا عیب نہیں ہے، کسی قسم کا نقص نہیں پایا جاتا ہے، اور ہر قسم کے عیب و نقص سے یہ ہستیاں منزہ ہیں اور مبرہ ہیں۔ اس آئینے کا کیا کام ہے؟
اس آئینے کا کام یہ ہے کہ یہ مخلوق کو حق متعال کی زیارت کروائے۔ پس حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام ایک ایسے آئینے کا نام ہے جو عباد کو خالق کے تمام نما کی نمائش کرواتا ہے۔ لہٰذا حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے متعلق مرحوم آیت اللہ بہجت رحمۃ اللہ علیہ کا یہی نظریہ تھا کہ یہ ایک ایسے زلال آئینے ہیں جو حق کی عباد کو معرفت کرواتے ہیں اور مکمل معرفت کروانے کا کردار ادا کرتے ہیں۔ لہٰذا آیت اللہ بہجت کی لسان مبارک سے ہم نے اس کلمے کو سماعت کیا، اور وہ کلمہ در حقیقت مفاتیح الجنان کہ جو آج کل ہم سب کے گھروں میں موجود ہوتی ہے، دعاؤں کی ایک کتاب ہے، مرحوم شیخ عباس قمی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے تحریر کیا ہے۔ اس کتاب مفاتیح الجنان میں ماہ رجب المرجب کے اعمال کو اگر ملاحظہ کیا جائے تو مشترکہ اعمال میں 5واں عمل ایک ایسا عمل بیان کیا گیا ہے جسے ہر روز اس دعا کو باقاعدہ قرأت کرنا چاہیے اس ماہ رجب المرجب میں، اور یہ دعا در حقیقت حضرت امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی توقیع ہے جسے حضرت امام نے اپنے نائب خاص کو تحریر کیا۔ اس توقیع کے اندر ایک جملہ بیان کیا جاتا ہے، لا فرق بینک و بینہا الا انہم عبادک و خلقک، یعنی یہاں اس دعا میں امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف خدا اور حضرات محمد و آل محمد کے رابطے کو بیان فرما رہے ہیں، اور فرما رہے ہیں لا فرق بینک و بینہا، یعنی تجھ میں اور ان میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں پایا جاتا سوائے اس فرق کے، الا انہم، سوائے یہ فرق کے کہ وہ ہستیاں جو ہیں عبادوں کا، وہ تیرے بندے ہیں، وخلقوں کا، اور تیری مخلوق ہے۔ اس عباد اور خلق کے علاوہ تجھ میں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ ہے آئینہ یہ تمام نمائے حضرت حق۔ یہاں پر اگر اس جملے کی طرف توجہ کی جائے تو یہ جملہ خداوند متعال کی ذات سے متعلق نہیں ہے، یعنی مقام ذات سے متعلق نہیں ہے کہ خدا اور اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی ذات میں کوئی فرق نہیں ہے، نہیں، یہ جملہ مقام ذات سے متعلق نہیں ہے۔ کیوں مقام ذات سے متعلق نہیں ہے؟ چونکہ ذات اقدس الہی ایک ایسا ممنوع ایریا ہے کہ جس میں کسی کو داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ پس یہ جملہ کہاں سے متعلق ہے؟ یہ جملہ مقام فعل سے متعلق ہے، یعنی خدا اور اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے درمیان مقام فعل میں جو ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے کہ کوئی فرق نہیں پایا جاتا ہے۔ یعنی کیا مطلب ہے اس کلمے کا اور اس جملے کا؟ یعنی ہر وہ کام جو خداوند متعال بصورت استقلال انجام دیتا ہے، اسی کام کو حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام اذن پروردگار سے انجام دیتے ہیں۔ پس خداوند متعال کی تمام صفات فعل اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام بے اذن اللہ ان تمام صفات کو انجام دیتی ہیں، اور یہی مطلب ہے اس جملے کا کہ لا فرق بینک و بینہا الا انہم عبادک و خلقک، کہ تجھ میں اور ان ہستیوں میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں ہے مقام فعل میں۔ تو اس فعل کو مقام استقلال میں خود انجام دیتا ہے، اور یہ ہستیاں جو تیرے بندے ہیں اور تیری مخلوق ہے، یہ اسی فعل کو تیرے اذن سے انجام دیتے ہیں۔ لہٰذا یہ مراتب انسان کامل کے متعلق اس جملے کو مرحوم آیت اللہ بہجت اس مفاتیح الجنان سے بیان کرتے ہیں کہ انسان کامل اس بلند مرتبے پر فائز ہے اور معرفت کے اس عظیم رتبے پر فائز ہے کہ جس رتبے کے نیچے عام انسان بھی انسان کامل بن سکتے ہیں۔ لہٰذا حدیث قدسی بیان کرتا ہوں میں اس
مطلب کی تائید کے لیے کہ جسے متعدد کتابوں میں بیان کیا گیا ہے۔ مثلا آپ عدت الداعی کو ملاحظہ کریں تو جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 310 ہے۔ ارشاد القلوب کو اگر آپ ملاحظہ کریں تو جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 75 ہے۔ کلیات حدیث قدسی میں اگر آپ اس حدیث قدسی کو مشاہدہ کریں تو وہاں جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 713 ہے۔ لہٰذا وہ حدیث کیا ہے؟ حدیث قدسی میں خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے، یا ابن آدم انا غنی لا افتکر اطعنی فیما امرتک اجعلک غنیا لا افتکر۔ اے آدم کے بیٹے، انا غنی لا افتقر، میں غنی ہوں اور کسی کا محتاج نہیں ہوں۔ اطعنی، اے آدم کے بیٹے تو میری اطاعت کر، فیما امرتک، اس چیز میں جس کا میں نے تجھے امر کیا ہے، اجعلک غنیا لا افتقر، میں تجھے ایک ایسا غنی قرار دے دوں گا کہ جو کسی کا محتاج نہیں ہوگا۔ پس خداوند متعال کے اوامر کی اطاعت کرنے سے انسان ایسے کمال پر پہنچتا ہے کہ وہ غنی ہو جائے، اور ایسا غنی ہو کہ جس میں وہ کسی کا محتاج نہ ہو۔ پھر خداوند متعال فرما رہا ہے، یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، انا حی لا اموت، میں ایک ایسا زندہ ہوں جسے کبھی موت نہیں آتی ہے۔ اطعنی فیما امرتک، تو میری اطاعت کر اس چیز میں جس کا میں نے تجھے امر کیا ہے۔ اجعلک حیا لا تموت، میں تجھے ایسا زندہ قرار دے دوں گا اور تجھے کمال کے ایک ایسے مرتبے تک پہنچا دوں گا اور حیات کے ایسے مرتبے تک پہنچا دوں گا کہ لا تموت، کہ تجھے موت نہیں آئے گی۔ اور پھر ارشاد ہوتا ہے، یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، انا اقول للشیء کن فیکن، اے آدم کے بیٹے، میں جب کسی چیز کے بارے میں ارادہ کرتا ہوں اور کسی شے کے لیے ارادہ کرتا ہوں تو اقول للشیء، تو میں اس شے کے لیے کہتا ہوں کن، ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے۔ تو اے آدم کے بیٹے، اطعنی فیما امرتک، تو میں نے جو تجھے امر کیا ہے اگر تو اس امر میں میری اطاعت کر، اجعلک تقول للشیء کن فیکن، تو میں بھی تجھے کمال کے اس مرتبے پر فائز کر دوں گا کہ تو بھی شے کو کہے کن، ہو جا، تو وہ ہو جائے گی۔ یہ وہ کمال مرتبہ ہے انسان کامل کا کہ جس کی چوٹی پر حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام فائز ہیں، اور آئینہ یہ تمام نمائے حضرت حق متعال قرار پا رہے ہیں۔ اور یہی مطلب ہے خلیفۃ اللہ کا کہ حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام اس عالم امکان میں خداوند متعال کے خلیفہ ہیں، یعنی اس کے خلف میں ہیں، یعنی اس کی جانشینی میں ہیں اور اس کے جانشین ہیں۔ اور یہی مطلب ہے واسطہ فیض کا کہ حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام خداوند متعال اور عالم امکان کے درمیان واسطہ ہیں، جو خدا سے فیض کو دائماً دریافت کر رہے ہیں اور اس فیض کو آگے خداوند متعال کی خلق اور مخلوق تک منتقل کر رہے ہیں۔ لہٰذا مرحوم آیت اللہ شیخ محمد تقی بہجت رحمۃ اللہ علیہ سیر و سلوک میں ایک سالک کو بلند عرفانی مقامات تک پہنچنے کے لیے اور ایسے زلال عقیدے کا حامل ہونے کے لیے تاکید فرماتے ہیں کہ انسان عقیدتی گناہ سے اجتناب کرے، تب جا کر ایسے زلال مقام پر فائز ہو سکتا ہے اور سیر و سلوک میں یہ انسان ایک بلند مرتبے کا حامل ہو سکتا ہے۔ لہٰذا یہاں اگر آپ واسطہ فیض کو بھی بیان کرنا چاہیں تو واسطہ فیض کا مطلب یہ ہے کہ انسان کامل جو حجت الہی ہے عالم امکان میں، یہ انسان کامل خدا اور خلق خدا کے درمیان واسطے کا کردار ادا کرتا ہے، یعنی انسان کامل دائماً خداوند متعال سے فیض کو لے رہا ہے اور اسے عالم امکان تک منتقل کر رہا ہے۔ لہٰذا ہر دور میں، یہ دور زمانی بھی ہے
اور مکانی بھی ہے، یعنی دور جس کے اندر زمان بھی پایا جاتا ہے، جس کے اندر مکان بھی پایا جاتا ہے، اور اس دور میں موجود تمام ممکنات، چاہے وہ کسی بھی گروہ سے تعلق رکھتی ہوں، کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتی ہوں، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتی ہوں، خواہ وہ شیعہ ہوں، خواہ وہ سنی ہوں، خواہ وہ یہودی ہوں، خواہ وہ مسیحی ہوں، خواہ وہ بت پرست ہندو ہی کیوں نہ ہوں، ہر دور میں یہ ممکنات انسان کامل کی رعیت شمار ہوتی ہیں، یعنی سب انسان کامل کے دسترخوان پر بیٹھ کر فیض الہی سے استفادہ کر رہی ہیں۔ اس مطلب کو واسطہ فیض کہا جاتا ہے۔ لہٰذا حضرات اہل بیت علیہم السلام سے متعلق آیت اللہ بہجت رحمۃ اللہ علیہ کی نظر مبارک یہ تھی کہ لا فرق بینک و بینہا الا انہم عبادک و خلقک، کہ اے حضرات محمد و آل محمد، آپ کے درمیان اور خدا کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، فرق اتنا ہے کہ آپ اس کے بندے ہیں اور اس کی خلق ہیں اور واسطہ فیض کا کردار ادا کر رہے ہیں، اور دائماً خلق کو خداوند متعال کے فیض سے آراستہ کر رہے ہیں۔ لہٰذا انسان اگر بلند عرفانی مقام تک پہنچنا چاہتا ہے، سیر و سلوک میں بلند درجے پر فائز ہونا چاہتا ہے، تو اس کی یہ ذمہ داری ہے، جسے مرحوم آیت اللہ بہجت رحمۃ اللہ علیہ اپنی گفتگو میں، اپنے کلام میں بارہا بیان کیا کرتے تھے کہ اعتقادات میں معصیت سے اجتناب کرو تاکہ بلند مقام تک پہنچ سکو۔ اور اگر کوئی انسان حضرات اہل بیت علیہم السلام کو یہ مقام عطا نہیں کرتا، یعنی انہیں خلیفۃ اللہ نہیں جانتا، یعنی انہیں واسطہ فیض قرار نہیں دیتا، یعنی انہیں آئینہ یہ تمام نمائے حضرت حق متعال نہیں جانتا، تو ایسا انسان عقیدتی گناہ میں مبتلا ہے۔ ہماری آپ کے ساتھ گفتگو مرجعیت عظمیٰ حضرت آیت اللہ شیخ محمد تقی بہجت فومنی کے حالات زندگی، واقعات اور ان کی تعلیمات پر جاری ہے۔ آپ دلچسپی رکھتے ہوں تو ہمارے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔